السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ناول ہے تیری راہ میں تیری چاہ میں، جسے لکھا ہے عتیقہ ایوب نے۔ تو آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھ دے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دھیمے سروں میں بجتا میوزک اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکلنا چاہے۔ وہ حیران ہوئے بغیر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی اور لائٹ جلا دی۔ روشنی ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پہ لیٹے وجود پر پڑی۔ روشنی کے باوجود اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی بازو آنکھوں پر رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ وہ ابھی بھی ساکت تھا، مطلب وہ واقعی سو گیا تھا، اور جو کھانے کے لیے اسے بلانے آئی تھی آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پیروں میں آ بیٹھی اور بہت احتیاط سے اس کے جوتے اتارنے لگی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ شاید سستانے کے لیے لیٹا تھا جوتوں سمیت، لیکن اب نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ جوتے اتار کے اس نے ایک طرف رکھے تکیہ درست کیا اور پھر کمبل اڑانے لگی تو تھرک گئی۔ گردن پر چمکتا براؤن تل وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی ایسے ہی چٹکتی تھی۔ عجیب سے انداز میں وہ اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اس نے کمبل اس پر اچھی طرح ڈالا اور بے بسی سے دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھا جس پر سجی آنکھیں اس نے بازو رکھ کے چھپائی ہوئی تھی۔ گویا نیند میں بھی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان آنکھوں کو پڑھے۔ ٹھیک ہی تو کرتا تھا وہ، کوئی جو ان کو پڑھ لے تو بس پھر ساری عمر اسی کتاب کو پڑھنے میں لگا دے اور کہیں کا نہ رہے۔ زینب، باہر سے آواز آئی، پر وہ جو یک تک ہمیشہ کی طرح سب کچھ بھلائے اس کو دیکھ رہی تھی، ہوش میں آئی اور ٹھنڈی سانس بھر کے لائٹ بجھا کر دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ بھائی نہیں آئے؟ عائشہ نے رائتہ دسترخوان پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سو گئے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا اور برتن سیٹ کرنے لگی۔ آئے ہائے، کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا میرا بیٹا۔ اماں بھی سن کر تسبیح ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئی تھی۔ مجال ہے جو اس گھر میں کبھی اس کے آنے سے پہلے بناؤ کھانا، بچہ تھکا ہوا آتا ہے ویسے ہی سو جاتا ہے۔ بس کل سے میں خود ہی پکا لیا کروں گی روٹی، اب اتنی ہمت ہے مجھ میں۔ لو بتاؤ بھلا، دن بھر کا بھوکا پیاسا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بچے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ دونوں مسکراہٹ دباتی باقی کے لوازمات دسترخوان پر سجانے لگی۔ جانتی تھیں اماں بھی واپس آ جائیں گی، وہ بھی صرف ان کے سامنے ہی بول سکتی تھیں۔ اپنے پیارے بیٹے کے غصے سے وہ بھی ہائے بھی رہتی تھیں، لیکن ماں تھیں اس لیے دیکھے بغیر سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھیں۔ صاف ستھرے کھلے صحن میں نفاست سے سجے پودے برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی اماں اور صحن سے چھن چھن کر آتی سردیوں کی نرم دھوپ، اسے عجیب سا سکون اپنی روح میں اترتا محسوس ہوا۔ وہ وہیں اماں کے پاس تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اماں نے چونک کر آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ میرا بیٹا، وہ کھل اٹھی تھی، ساتھ ہی کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ وہ مسکراتا ہوا موبائل نکال کے دیکھنے لگا۔ 4000 واٹس ایپ میسیجز دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ حد ہو گئی، پارے ہی ہیں لوگ بھی۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل ویسے ہی سائڈ پر رکھ دیا اور نیم دراز ہو کر دھوپ کے ساتھ ساتھ اماں کی اندر سے آتی آواز سننے لگا جو اٹھ کر اندر چلی گئی تھی اور اب اندر بھونچال آیا ہوا تھا۔ ارے میں کہتی ہوں کسی کو کوئی خیال ہے بھی یا نہیں؟ ناشتے کی راہ دیکھ رہا ہے وہ بیٹا، ان کو ڈراموں سے فرصت نہیں ہے۔ اماں ان کے سر ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ آنٹی بیٹھ جائیں ادھر۔ زینب نے بوکھلا کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ پناہ ہٹ، انہوں نے ہاتھ جھٹکا، مجھے کچن میں جانے دے، میں خود ہی بنا لوں گی ناشتہ۔ وہ بچوں کی طرح روٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ اماں بس بھی کریں، بھائی چھٹی والے دن ویسے ہی لیٹ ہی ناشتہ کرتے ہیں، آج پتہ نہیں کیسے جلدی اٹھ کے۔ عائشہ نے فیڈر حرم کے منہ میں ڈالتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ ریلیکس ہو جائیں آنٹی، میں بس جا ہی رہی تھی ناشتہ بنانے۔ زینب نے پھر سے انہیں آرام کرنا چاہا۔ ارے اچھی دلہن ہو تم بھی، نہ کہیں سے لگتی ہو، نہ کچھ اور، نہ چوڑی نہ بالی۔ ان کی نظر اب زینب کے ہاتھوں پر گئی تھی جو اس نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے ان کے کندھے پر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے ٹوکنے پر اس نے گڑبڑا کر ہاتھ پیچھے کیے اور مدد طلب نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ اماں، میری پیاری اماں، حرم بہت مشکل سے سوئی ہے، پلیز بس کریں۔ اس نے اب لاڈ سے ماں کو کہہ کر ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اماں تھی، ان کی ذہنی روح جس طرف ہو جاتی پھر وہاں سے ہٹنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کاہے بس کروں؟ لے دس، ایسی ہوتی ہے کوئی دلہن؟ آج کل تو نہ بیاہی کا پتہ چلتا ہے نہ بن بیاہی کا۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ زینب بے بس سی کان لپیٹے کچن کی طرف دوڑی اور تیزی سے ناشتہ تیار کرنے لگ گئی تھی۔ اماں کی بڑبڑاہٹ البتہ اب بھی جاری تھی۔ بھابھی، منزہ کی آواز پر وہ حیران سی اس کی طرف مڑی اور موبائل بند کر دیا۔ منزہ اپنے بھائی کی طرح ہی غمگو تھی، اس لیے اس کی طرح مخاطب کرنے پر وہ حیران ہوئی تھی، ورنہ تو ان 3 ماہ میں جب بھی بات کی اس نے خود ہی بات کی تھی منزہ سے۔ آؤ منزہ، اندر آ جاؤ، وہ اپنی روایتی ہوش اخلاقی سے بولی۔ منزہ کنفیوز سی چشمہ سیٹ کرتی اندر آ گئی۔ وہ بھابھی، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کرنا چاہی۔ کیا بات ہے منزہ، ریلیکس ہو کر بتاؤ۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر ہی آ گئی تھی۔ بھابھی، ایک کام تھا آپ سے، کر دیں گی نا؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زینب کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ میری جان، اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں نہیں کروں گی بھلا، بتاؤ تو کیا کرنا ہے؟
اس نے تسلی دی۔ منزہ کے چہرے پر تھوڑا سا سکون کا احساس بھرا تھا۔ وعدہ کریں پلیز، اس نے مزید تسلی چاہی۔ وعدہ، پکا وعدہ، گاڈ پرامس، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بھابھی وہ اصل میں یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ اماں، نہ عائشہ باجی، نہ علی بھائی اور نہ میں خود، صرف آپ کر سکتی ہیں۔ ارے وہ حیران ہوئی، ایسا کون سا کام تھا بھلا؟ بھابھی وہ ہماری کلاس ٹرپ پر جا رہی ہے، مری، 1 ہفتے کا ٹرپ، وہ کہتے کہتے رکی۔ بھابھی مجھے بھی جانا ہے پلیز، وہ ریحان سی ہو گئی تھی۔ ارے اس نے بے اختیار اسے ساتھ لگایا۔ ہاں تو جاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ وہ حیران ہوئی، جس طرح کے ماحول سے وہ آئی تھی اس کے لیے یہ بہت عام بات تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ منزہ کے لیے یہ عام بات بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھابھی وہ ابراہیم بھائی کی بہن بھی جا رہی ہیں، اس نے مزید ٹکڑا لگایا۔ ہاں تو تم بھی جاؤ نا، اس میں مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ اور حیران ہوئی۔ منزہ نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا۔ بھابھی وہ عمر بھائی وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں ہے۔ اصل بات اب اس کی زبان پر آئی تھی۔ زینب ساخت سی بیٹھی رہے گی۔ لیکن بھابھی پلیز آپ ان سے اجازت لے دیں پلیز، میں کہوں گی تو وہ غصہ ہوں گے۔ منزہ کی بات پر اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ منزہ کی بات پر صرف وہ غصہ ہوگا، پر زینب کو تو شاید وہ بات کرنے کا موقع بھی نہ دے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کے منزہ کو دیکھا، اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ پھر وہ اتنے مان سے اس کے پاس آئی تھی۔ زینب الفاظ ہی ڈھونڈتی رہ گئی، معذرت کے بھابھی، منزہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، وہ چونکی، بات کریں گی نا؟ منزہ کے لہجے کی آس اس نے بے اختیار ہی نظریں پھیر لی تھیں۔ ہاں کروں گی، ضرور کروں گی، اور وہ مان جائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، ڈونٹ وری۔ اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ منزہ کے چہرے پر دھنک اتر آئی تھی۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، وہ کھلکھلا کر کہتی باہر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھی اپنی متوقع عزت افزائی سوچ رہی تھی۔ عمر سعید اس کی زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا، اور مرد بھی ایسا مشکل کہ وہ حلفاً کہہ سکتی تھی۔ ان 3 ماہ میں وہ اسے 1% بھی نہیں جان پائی تھی۔ بظاہر وہ بہت خاموش طبع، کم گو اور نہایت ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، دیکھنے میں بہت ڈیسنٹ، نارمل اور پرکشش، لیکن اس کی خاموشی اتنی روب والی تھی کہ مقابل کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس میں ذرا سا بھی حلل ڈالنے کی۔ اماں بتاتی تھیں کہ ابا کے بعد کم عمری میں اس پر گھر کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ خاندان والوں کی عیاریوں اور مکاریوں کا مقابلہ، ہر طرح کے حالات سے اپنے بہن بھائیوں کو دلیری سے بچا کر اس مقام تک لانے میں اور ذمہ داریاں نبھانے میں اس کی اپنی شخصیت خود بہت ایک ہول میں سمٹی چلی گئی تھی۔ گو کہ زینب نے اس کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی اماں سمیت جہاں ہر بندہ ہی اس کے روب میں تھا، اور وہ اعتراف کرتی تھی کہ اس کی خاموشی واقعی اگلے بندے کو چپ کروا دیتی تھی۔ وہ خود بہت پر اعتماد اور بہادر لڑکی تھی، ایک آزاد اور دوستانہ ماحول میں پلی بڑی تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی تھی، کزنس کے ساتھ ہلا گلا، پارٹیاں اور منہ پر سب کچھ بول دینے کی عادت۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی، نہ جھجکتی تھی، بلکہ وہ حیران ہوتی تھی کہ لڑکیاں کیوں شرماتی ہیں، کیوں کنفیوز ہوتی ہیں۔ لیکن اتنی بولڈنس کے باوجود بہرحال عمر سعید کے ابا کے دوست کے توسط سے آنے والے رشتے پر اس نے کوئی اعتراض نہ کرتے ہوئے ہاں کی تھی۔ وہ کہ امی کو کچھ تحفظات تھے، لیکن ابا نے لڑکا بہت ہی میچور اور ڈیسنٹ ہے کہہ کر امی کو چپ کروا دیا تھا، اور وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس کی تصویر دیکھ کر ہی وہ عجیب سے انداز میں متاثر ہوئی تھی، مگر شادی کے بعد پہلے ہی دن بہت ٹھنڈے لہجے میں کہہ گئے فکرے، میری ماں، بہنیں اور بھائی اب آپ کے بھی اتنے ہی سگے ہیں جتنے میرے، امید ہے آپ انہیں سب سے زیادہ اہمیت دیں گی۔ صرف یہ الفاظ تھے جو اس نے کہہ کے اسے چپ کرا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ 3 ماہ کچھ بھی نہ بول سکی، تھوڑی بہت بات چیت ہوتی اور بس۔ وہ کبھی بھی موقع نہیں دیتا تھا خود کو جاننے کا، حالانکہ اگر دیکھا جاتا تو وہ بہت خیال رکھنے والا شوہر تھا، اپنے فرائض سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا تھا، اس کے بنا کہے اس کی ہر ضرورت وقت سے پہلے پوری کرتا تھا، حقوق و فرائض کا پورا خیال رکھتا تھا، اسے خود امی ابا سے ملوانے کے لیے لے کے جاتا تھا، اور امی ابا بلکہ سبھی گھر والے بہت خوش تھے کہ ان کی سب سے لاڈلی اولاد سکون سے ہے۔ پھر زینب نے کبھی اسے بلا وجہ نخرہ کرتے نہیں دیکھا تھا، وہ کچھ بھی پہن لیتا تھا، کچھ بھی کھا لیتا تھا، اور کبھی بھی مہن نہیں نکالتا تھا، چاہے اماں جتنا بھی بولتی رہتی وہ خود کچھ نہیں کہتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود، ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود، وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ یہاں اسے سب سے ہی پیار ملا تھا، اماں اور عائشہ اس کی بڑی نند جو ایک بیٹی کی ماں تھی، وہ زینب کی طرح ہی ہنسنے ہنسانے والی لڑکی تھی، آج کل میکے رہنے آئی ہوئی تھی۔ علی بھائی تھے، اسلام آباد میں جاب کرتے تھے، پھر منزہ تھی، اور وہ بھی بے ضرر سی۔ میں ضرور بات کروں گی، کھا تو نہیں جائیں گے نا؟ اس نے پرانی زینب بن کر خود کو مضبوط کیا اور حوصلہ کرتی کچن میں آ گئی، دل ہی دل میں ورد بھی شروع کر دیا، کیونکہ بہرحال وہ جانتی تھی ایک دفعہ اس نے نہ کی تو ہاں میں نہیں بدلے گا۔ پھر آنگن سے جاتی دھوپ اور اترتی شام، اس کا دل معمول سے زیادہ رفتار سے دھڑکنے لگ گیا۔ کیا ہو گیا ہے زینب، کیوں اتنی کنفیوز ہو رہی ہے تم؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، منع کریں گے نا؟ اس نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا، مگر پھر بھی دل وہیں اٹک گیا تھا۔ اگر ناراض ہوگے تو
اس پر پہلی بار کھلا کہ وہ اسے ناراض نہیں کر سکتی۔ اس کی خاموشی اور قدر مغرور شخصیت میں وہ ایسا الجھی تھی کہ ہمیشہ اس الجھن میں رہنا چاہتی تھی۔ ان آنکھوں کو پڑھنے کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ غربت کے انتہائی لمحات میں بھی اس کی پہنچ سے بہت دور چلا جاتا تھا۔ پتہ نہیں کب یہ اجنبیت ختم ہوگی۔ زینب، عائشہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور اسے دیکھا جو حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زینب نے گڑبڑا کر ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کو دیکھا جو کپ کا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار لب بھینچ لیے۔ عائشہ کی حیرانی بجا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زینب چائے کی دیوانی ہے، آج کیسے ٹھنڈی کر دی بھلا؟ لیکن زینب اسے نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ اب چائے کی نہیں، عمر سعید کی دیوانی ہے، اور اس کو سوچتے وقت وہ خود کو بھول جاتی ہے تو چائے تو بہت دور کی بات تھی۔ چائے کے کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے سرنو اپنے عزم کو تازہ کیا اور مضبوطی سے قدم اٹھاتی کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر سے آتی دھیمے سروں کی آواز، اس نے زندگی میں اتنا کلاسیکل میوزک یا غزلیں یا پرانے گانے کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ ہلا گلا کرنے والی لڑکی تھی اور ایسے ہی گانے سنتی تھی، لیکن عمر کلاسیکل موسیقی سنتا تھا۔ کبھی کبھی وہ حیران ہوتی تھی کہ بھلا یہ برف جیسا ٹھنڈا بندہ بھی احساسات رکھتا ہے جو ایسی موسیقی سنتا ہے۔ اگر جو کبھی یہ بھی ایسا محسوس کریں جیسا میں ان کے لیے کرتی ہوں تو خوشی سے ہی مر جاؤں شاید۔ پتہ نہیں کس چیز سے متاثر ہوتے ہوں گے، کیا چیز ان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ خوبصورتی تو شاید اتنا نہیں کرتی، ورنہ میں اتنی گئی گزری تو نہیں ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر سوچوں میں مگن کمرے کے بیچوں بیچ ٹرے لیے کھڑی بے دھیانی میں اسے دیکھتی، اپنے خیالوں کی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اگر جو یہ بندہ فرض سمجھنے کے بجائے سچ میں محبت بن کر مجھ پر برسے تو۔ سفید شرٹ میں اس کے ماتھے پر آئے بال اور بے تاثر مغرور نقوش، لیپ ٹاپ پر جمی گہری نظریں، اندر تک اترتی آنکھیں۔ اس کو کیا پتا ہوگا کہ اس کی بیوی اس پر اتنا مرتی ہے۔ اور بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھ کر بھی مجھے دیکھتی رہیں گی تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے بنا آنکھ اٹھائے اپنے مخصوص ٹھنڈے لہجے میں سے مخاطب کیا، اور وہ جو مدہوش تھی بری طرح گڑبڑا اٹھی۔ کپ ٹرے میں ہل سے گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے شرمندگی کی لہر نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تو بھی نہ زینب۔ اس نے خود کو ڈپٹ کے چائے اس کے پاس رکھی اور خود صوفے پر بیٹھ کر خود کو سنبھال دی۔ کچھ دیر پہلے کی شرمندگی کا تاثر زائل کرنے لگی۔ ہاں تو کیا ہوا پھر؟ میرا حق ہے دیکھنے کا، شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ڈھیٹ بن زینب، شاباش۔ اس نے خود کو بھرپور تسلی دی اور سکون سے چائے کا گھونٹ بھرا، مگر گھونٹ بھرتے ہی اسے منظر سے کیا وعدہ یاد آ گیا اور ساتھ ہی چائے پینا اس کے لیے دوبر ہو گیا۔ عمر، اس نے اتنا آہستہ کہا کہ وہ خود ہی شاید اپنی آواز بمشکل سن پائی تھی، مگر اس کی توقع کے برعکس عمر نے سکون سے کہہ کر اسے حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ گو کہ اس نے سر اٹھا کر اب بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ حیران تھی کہ اس نے سن لیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی طرف سے پکارنے کے بعد کوئی جواب نہ آیا تو عمر نے بے اختیار ہی لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائی اور اس سے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ساختہ عمر آنے والی مسکراہٹ چھپانے کے لیے دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا تھا، کیونکہ وہ پورا منہ کھولے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منہ بند کر لیں، مچھر چلا جائے گا۔ اس کی آواز پر اس نے جھٹکے سے منہ بند کیا تھا۔ یا اللہ زینب، وہ ایک دفعہ پھر خود کو کوستی ہوئی ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ لہجہ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا مگر آج کافی نرم تھا۔ اس کے دھڑ دھڑ کرتے دل کو تھوڑی سی حوصلہ افزائی ملی تھی اس کے نرم لہجے پر۔ جی، اس نے آہستہ سے نظریں جھکائے جھکائے ہی جواب دیا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی بات کر کے ہی رہے گی، آخر پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ کیوں اعتراض کرے گا بلا ٹرپ پر جانے سے؟ کہیے۔ عمر کے کہنے پر اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو سکون سے تھوڑی بازو پر جمائے بڑی تسلی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے سے زیادہ وہ نہیں دیکھ پائی تھی اور فوراً ہی نظریں جھکا دی تھی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے باہر ہی آ جائے گا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ بڑی ہمت سے اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور خود کو نارمل کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہاتھ بلا وجہ ہی ایک دوسرے میں اس نے سختی سے جکڑ لیے تھے۔ یا اللہ، خیریت ہے؟ وہ اب دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا تھا۔ شاید وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا، البتہ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا، کچھ بھی جاننے ظاہر کرنے میں ناکام۔ اسے دوبارہ کام کرتا دیکھ کر وہ پھر سے ہمت باندھنے لگی۔ یونیورسٹی کی سب سے بولڈ ڈیبیٹر رہی ہو تم زینب، اپنی نند کی اتنی سی بات نہیں کر سکتی، تف ہے تم پر۔ اس نے خود کو غیرت دلائی اور واقعی اسے غیرت آ بھی گئی۔ وہ منازع کا ٹرپ مر ہی جا رہا ہے اور وہ بھی جانا چاہتی ہے، تو آپ اسے اجازت دے دیں۔ اس نے جھٹکے سے ایک ہی سانس روکے کہہ دیا، پھر زبان ایسے دانتوں تلے دبا لی سختی سے کہ خون رس آیا تھا، مگر وہ ویسے ہی سانس دبا کے بیٹھی رہی۔ عمر کے کام کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے اس کی بات سن کر، پھر وہ دوبارہ ٹائپ کرنے لگ گیا تھا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ! ایک لمحے کے لیے تو زینب کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ سارا احترام، ڈر، روب اور دیوانگی ایک طرف رکھ کر وہ بے اختیار پرانی زینب بنی۔ میں سن چکا ہوں۔ لہجہ اب صرف ٹھنڈا تھا، نرمی ختم ہو چکی تھی۔ زینب وہاں بیٹھے بیٹھے برف ہونے لگی تھی، مگر ہمت وہ بھی نہیں ہارتی تھی۔ تو پھر جائے وہ؟ اس نے گویا پھر سے شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالا تھا
عمر نے ہاتھ روک کر بھویں چکائیں اور حشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ زینب کے ہاتھوں کی گرفت صوفے پر بے اختیار ہی مضبوط ہونے لگی۔ کوئی بھی کہیں نہیں جا رہا، قطعیت سے کہتا وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مگر کیوں؟ وجہ؟ اس کے اندر کی خود سر زینب نے سر اٹھایا تھا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ اب کہ اس کے بے تاثر چہرے پر ہلکی سی حیرانی اور قدرے غصے کی ملی جلی حیرت تھی۔ جس سے کہہ رہا ہو تمہاری اتنی جرت؟ زینب نے بے اختیار ہی اپنے کل پڑھ لیے۔ وجہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، اوکے؟ اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے اتنے سکون اور ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ زینب کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگی۔ اوکے؟ اب کے ہاتھ کندھوں میں اتنی سختی سے گڑ گئے تھے کہ ہمارے تکلیف کی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر باہر وہ بھی نہیں آئے تھے۔ اوکے؟ اب کے لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کا سر بے اختیار ہی ہاں میں ہل گیا تھا اور ساتھ ہی آنسو بھی گالوں پر آ گئے تھے۔ اس سے بھلا کب کسی نے اتنی سختی سے اور غصے سے بات کی تھی؟ وہ تو 2 منٹ بھی نہ سہ سکی۔ وہ آنسو دیکھ کر جذبت ہوا۔ صاف کریں انہیں، روتی دھوتی عورتیں مجھے بالکل اپیل نہیں کرتی۔ وہ آرام سے کہتا شب خوابی کا لباس اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ ساخت سی بے آواز روتے روتے ادھر ہی رہ گئی تھی۔ اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا، شاید دل یا منزہ کا مان یا اس کا بھرم یا پھر شادی سے پہلے والی زینب کا وجود تھا جو آج پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ بے دم سی وہ بستر پہ آ کے بیٹھی تھی، آنسو اب بھی زاروں کے تار باہر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھا تھا اور کچھ لمحوں بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کیا۔ وہ بنا مزاحمت کے اب سر اس کے کندھے پر رکھ کر اس کے ظلم پر ہی رو رہی تھی، ہچکیاں لے لے کر، جبکہ وہ خاموش اپنی شرٹ کو بھیگتا دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح آٹا گوندتے ہوئے وہ بالکل خاموش تھی۔ دماغ میں مسلسل ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ کیسے منزہ کو نہ کرے گی۔ ارے بہو نہیں ہوتی آج؟ عائشہ، منزہ پتہ تو کرو، طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی کہ نہیں؟ اماں کی آواز پر وہ زور سے اچھلی اور نماز پڑھتے ہی وہ سیدھی کچن میں آ گئی تھی۔ اماں کو سلام بھی نہیں کر کے آئی تھی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ دھو کے قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے دوپٹہ سر پر جمایا۔ دوپٹہ سر پر لینے کی عادت بھی یہاں آ کے ہوئی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے اس پر پھونکتے ہوئے دعائیں دی۔ وہ مشکل مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی اور منزہ کو دیکھنے لگی جو نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے وہی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کا دل توڑنا یا مان توڑنا اس کے لیے بے حد مشکل کام تھا۔ پی ٹی سی ایل پر آتی کال نے اس کا دھیان ہٹایا۔ اتنی صبح کس کا فون آ گیا؟ اللہ خیر کرے، اماں پریشان سی بولی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری طرف علی تھا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ اس کے پوچھنے پر وہ جھیم سی گئی۔ اس کی پہلی کبھی ڈائریکٹ علی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں علی بھائی؟ اس نے کہہ کر اماں کو دیکھا جو علی کا نام سن کر سکون سے دوبارہ تسبیح پڑھنے میں لگ گئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ہمارے بھائی کیسے ہیں؟ علی کا لہجہ اب شرارتی ہوا تھا۔ وہ یقیناً مزاج میں عائشہ پر گیا تھا، اسی لیے اتنا شگفتہ مزاج تھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، اس نے کہہ کر بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ کر آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے فون اماں کو پکڑایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی وہیں آ گیا تھا۔ اسے ناشتہ دیکھ کر وہ اماں کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ جب ہی منزہ کی آواز سن کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ یقیناً وہ کالج جانے سے پہلے کنفرم کرنا چاہتی ہوگی۔ اس نے چور نظروں سے اس بے نیاز کو دیکھا جو سکون سے ناشتہ کرنے کے بعد سنک پر ہاتھ دھو رہا تھا، پھر مڑا اور اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ پکڑا، ہاتھ پونچھے اور منہ صاف کرتا مزے سے باہر نکل گیا۔ ادھر وہ گیا، ادھر منزہ اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ زینب کو شدت سے شرمندگی کا احساس کچوکے لگانے لگا۔ آؤ منزہ، ناشتہ کرو، اس نے شرمندہ ہو کر کہا، لیکن وہ ناشتہ کرنے کے بجائے سیدھی اس کے قریب آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ زینب بکھلا کر رہ گئی۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، تھینک یو سو مچ۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہ بھائی مان گئے۔ او مائی گاڈ، وہ پرجوش ہو کر بول رہی تھی۔ زینب حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے، اس کو میں کیسے بتاؤں کہ وہ نہیں مانے؟ ایسا ہے منزہ کہ تمہارے بھائی، وہ اصل میں الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ ہاں ہاں بھابھی، میرے بھائی جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، مجھے پتا تھا آپ منا لیں گی انہیں۔ پتہ ہے بھائی نے اماں کو نہ صرف ٹرپ کے لیے پیسے دیے بلکہ کہا کہ اس کو شاپنگ بھی کرا دیجیے گا، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی بازار، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ وہ ابھی تک اسی فکرے پر اٹک گئی تھی۔ بھائی نے اماں کو پیسے دے دیے۔ خوشی کی ایک لہر نے بے اختیار سے لپیٹ میں لے لیا۔ تو کیا واقعی مان گئے؟ وہ حیران تھی۔ بھابھی جائیں گی شاپنگ پہ؟ اس کے ہلانے پر اس نے فوری سر ہلایا۔ وہ خوش ہو کر پلٹ گئی تھی جبکہ وہ اب بھی بے یقین سی کھڑی تھی۔ تو عمر سعید صاحب، آپ میں بھی بہرحال محسوس کرنے کی حس ہے۔ وہ کھل کے مسکرائی، دل بے اختیار ہی خوش فہمیاں پالنے لگ گیا۔ چل زینب، اپنا کام کر، 3 گھنٹے رلانے کے بعد اگر مان ہی گیا تو سودا برا نہیں ہے۔ وہ خود سے کہتی کھلکھلائی اور دوبارہ کام میں مگن ہو گئی تھی، لیکن خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔
मौसम ने यकयक ही पलटा खाया था। सर्दियों की नरम सी धूप लम्हों में गायब हुई थी। सूरज भी बादलों की ओट में हो गया था। मौसम बेहद सर्द हो गया था। कभी इम्कान था कि बारिश होगी। ऐसे में अम्मा की दुहाइयाँ पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। आयशा हरम को लिहाफ से बाहर ना निकालना। कोई मेरे उमर को फ़ोन करके पूछे किधर है। अरे बहू ज़रा कॉल तो मिलाओ। मुनज़्ज़ा अली को फ़ोन करो, पूछो वो ठीक है, उसे कहना सर्दी से बचाए खुद को। वो बार बार यही बातें दोहरा रही थी। अली भाई बिल्कुल ठीक है अम्मा, बेफिक्र रहें, और हरम भी सो रही है। आयशा ने उन्हें तसल्ली दी। ज़ैनब उमर को कॉल मिला पुत्र, इसे क्या आज जल्दी आ जाए घर, मौसम की क्या खबर। अम्मा ने दोबारा कहा तो इसने फौरी कॉल मिला के फ़ोन अम्मा की तरफ बढ़ा दिया। अम्मा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। इनको कॉल मिला दी है, बात कर लें, ज़ैनब ने जवाब दिया। अम्मा के माथे पर बेख्तियार ही लकीरें सी बन गई। ना तेरा पर्दा है उससे? उन्होंने फ़ोन पकड़े बगैर आगे होकर बड़ी बेजारी से पूछा। ज़ैनब बौखला करेगी। नहीं आंटी, वो तो मैं। इसने फौरी तौर पर कोई जवाब न बन पाया था। भाई अजीब बात है, कमरे में चाहे घंटा घंटा उससे कॉल मिलाती हूँ, मैंने कह दिया तो फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया। खुद को शोहर की फिक्र नहीं है क्या? इतना खराब मौसम है। अम्मा शुरू हो गई थी। मुनज़्ज़ा ने सर पकड़ा और आयशा ने ज़ैनब का उड़ता रंग देखकर मुस्कुराहट दबाई थी। वो आंटी, मैंने कहा कि आप। वो घबराई हुई अल्फाज ढूंढ रही थी। अम्मा कहते हुए, क्या ज़बान दुखती है क्या गैरों की तरह आंटी आंटी हर वक्त? भाई इन 3 माह में पता चल गया है कि बहुत अंग्रेजी आती है तुम्हें। ज़ैनब का ये वक्त ही बुरा था। रोज़ अम्मा किसी न किसी की क्लास लेती थी। इस वक्त वो बड़ा एंजॉय करती थी। अब खुद पर पड़ी तो इसे बचने की कोई राह नहीं मिल रही थी। अम्मा बस भी कर दें, भाभी अब रोना शुरू हो जाएंगी। मुनाजा की नज़र उसके सुर होते चेहरे पर थी। अम्मा ने फ़ौरन ऐनक लगा के उसे देखा। आय हाय, जा मेरी धी, मैं तो मखौल कर रही थी ऐसे ही। ले दस। उसकी शक्ल देखकर वो फ़ौरन ही अपनी नरम दिली के बायस पिघल गई थी। ज़ैनब की जान में जान आई। अम्मा वो फ़ोन नहीं उठा रहे। इसने अब की दफ़ा आंटी कहने की गलती नहीं की। है ही लापरवाह, शुरू से ही ऐसा है बेदीन। अम्मा ने मुंह बनाकर तस्बीह उठाई और वो जो तवक्को कर रही थी कि अम्मा मज़ीद परेशान हो जाएंगी, उनका ऐसा लठमार जवाब सुनकर हक्का बक्का उन्हें देख रही थी। या अल्लाह, ये माँ बेटा किसी दिन मुझे हैरत के झटके दे देकर ऊपर पहुंचा देंगे। वो हैरान सी दोबारा नंबर मिलाने लगी। होंठों में ऐसी बात में दबा के चली आई। टेप रिकॉर्डर में धीमे सुरों में बजते गाने ने इसकी तवज्जो खींची। इसने तय किए हुए कपड़े अलमारी में रखते हुए ज़रा की ज़रा इस बेनियाज को देखा जो मोबाइल पर बिजी था। वाह वाह, वो सुनकर अश्क कर उठी थी। कमाल की शायरी थी। उमर का ज़ौक बहुत अच्छा था। ज़ैनब, इसकी आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी। जी। इसने बेबसी से उसे सिगरेट सुलगाते देखा। कितने बुरे लगते थे इसे सिगरेट पीने वाले मर्द, लेकिन उमर सईद के मामले में दिल ने ऐसी दगा दी थी कि इसे फिर भी बहुत अच्छा लगता था। आयशा ने जाने के लिए कहा है, अगले हफ्ते वो चली जाएगी, आप कल उसे शॉपिंग पर ले जाइएगा। इसने धुआं उगलते हुए धीमे लहजे में कहा था। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और वो आम तौर पर बहुत धीमा, ठंडा और सुकून से बोलता था। जी ठीक है, ज़ैनब ने सर हिलाया। गो कि वो आयशा के जाने का सुनकर उदास हो गई थी। उसके आने से घर में बहुत रौनक हो जाती थी। मुनज़्ज़ा को भी ले जाइएगा। इसके कहने पर ज़ैनब ने बेख्तियार सर उठाकर इसे देखा, मगर उधर वही अज़ली सुकून था, बिल्कुल बेतासर चेहरा। कल रात की दास्तान का कोई हवाला तक ना था। ज़ैनब मायूस हो गई थी। दिल फिर से उदास होने लगा। मतलब वो उसके आंसुओं से बिल्कुल भी नहीं पिघला था। पता नहीं ये शख्स कभी मुझे अपने अंदर उतरने देगा या नहीं। मैं कभी जान पाऊंगी कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, जिम्मेदारी के अलावा भी कुछ समझता है मुझे या नहीं। या फिर शायद मैं ही नाशुक्री हूँ। सब कुछ तो अल्लाह ने दिया है, ख्याल भी रखते हैं, फिर भी मैं पता नहीं क्यों जज्बाती हो जाती हूँ। लेकिन खुद को समझाने के बावजूद भी वो उदास थी। उसे उसका ऐसा फ़र्ज समझ कर निभाया जाने वाला ख्याल नहीं चाहिए था। वो जानना चाहती थी उसे, उस पर हक जताना चाहती थी, इसको हंसता मुस्कुराता देखना चाहती थी, उसके साथ जीना चाहती थी। एक बार इन आंखों को पढ़ने की इजाज़त दे दो उमर सईद। सारी उम्र तुम्हारी बेजारन बन के रहूंगी, किसी बेहतनाई पर उफ ना करूंगी, कोई शिकवा लबों तक ना आएगा। वो फिर से दूर चली गई थी अपनी सोचों की दुनिया में। कपड़े हाथ में थे और अलमारी खुली हुई। उमर ने तवील सांस भर के उसके हाथ से कपड़े लिए और अलमारी में रख दिए, जबकि वो चौंक कर होश में, फिर मारे शर्मिंदगी के ज़मीन में गड़ के रह गई। या अल्लाह, ये सारी पौंकियाँ मैं इनके सामने ही क्यों मारती हूँ। वो आंख नहीं उठा रही थी। आप बैठ कर सोच लिया करें, खड़े होकर सोचने से दिमाग के साथ साथ टांगें भी थक जाती हैं। इसके लहजे में हल्की सी शरारत थी। शायद वो मुस्कुराया था। ज़ैनब ने देखने के लिए बेख्तियार ही सर उठाया, मगर वो चालाकी से धुआं इसके मुंह पर छोड़ता मुड़ गया। वो बेख्तियार ही हाथ से धुआं पीछे करती रह गई थी। प्लीज़ मुझे खिला दो कुछ, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। पिछले 3 घंटों की शॉपिंग ने सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़ा को थका दिया था, जबकि वो दोनों अभी भी बिल्कुल फ्रेश थी। बस ये आखिरी जूता ले लें, फिर कुछ खाने को चलते हैं। ज़ैनब ने उसे तसल्ली दी। जूता खरीद के वो एक रेस्टोरेंट में आ गई थी। जल्दी से ऑर्डर करो बस। ज़ैनब कुर्सी पर ढह गई। इसे भी अब भूख सता रही थी। भाई। खाना खाते हुए आयशा के मुंह से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। दोनों ने चौंक के आयशा को देखा, जो घबराई सी दरवाजे की तरफ देख रही थी।
ان دونوں کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ عائشہ کی اس طرح دیکھنے پر وہ بھی بے اختیار مڑی اور سامنے سے آتے عمر کو دیکھ کر وہ بھی بوکھلا گئی۔ عائشہ نے یہاں آنے سے پہلے اسے بتایا تھا کہ عمر کو لڑکیوں کی ہولڈنگ زیادہ پسند نہیں ہے۔ کچھ نہیں کہتے، سکون سے کھانا کھاؤ، زینب نے لاپرواہی سے کہا تو ان دونوں کو تسلی ہوئی۔ حالانکہ اندر سے وہ بھی ڈر رہی تھی، لیکن عائشہ کو دیکھ کر حیران تھی، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اتنا ڈرتی تھی بھائی سے۔ اتنے میں وہ بھی انہیں دیکھ چکا تھا، اور وہ جو ایک بزنس ڈیلنگ کے لیے یہاں آیا تھا انہیں دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ عائشہ اور منزہ اسے آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس نے آ کے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ دونوں مطمئن ہو گئی۔ ہو گئی شاپنگ؟ اس نے ایک نظر دوسری طرف سرخ دوپٹے میں بیٹھی زینب پر ڈالی، اور اسے دیکھتے ہی ہلکی سی ناگواری اس کے چہرے پر بے اختیار ظاہر ہوئی، جو زینب جیسی حساس لڑکی کی آنکھوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ اس کا دل بیٹھ گیا، وہ کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہو چکا تھا۔ شاید اسے ان تینوں کا اکیلے یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگا۔ کھاتے ہوئے وہ گاہے بگاہے ایک نظر اس پر بھی ڈالتا، اور ہر دفعہ ہی اسے اس کی آنکھوں میں غصہ ہی نظر آیا۔ زینب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، اس طرح غصے سے تو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو غصے میں بھی بڑا پرسکون رہتا تھا۔ اس سے بالکل بھی کھانا نہیں کھایا گیا تھا، شاید ہوٹلنگ پر خفا ہو رہے ہوں مجھ پر، وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی اور ڈرتی رہی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے ان تینوں کو ساتھ آنے کا کہا اور خود گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ گھر کے آگے رکتے ہی منزہ اور عائشہ تیزی سے اتری، وہ درمیان میں بیٹھی تھی، اس لیے ان کے بعد اترنا تھا۔ آئندہ آپ کبھی بھی چادر کے بغیر مجھے بازار میں نظر نہ آئے۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی سخت آواز سن کر وہ سن ہو گئی تھی۔ اس نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر پچھلا دروازہ بند کیا اور زن سے گاڑی آگے لے گیا تھا، جبکہ وہ ساکت وہیں کھڑی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اندر آئی اور خاموش سی عائشہ اور منزہ کو دیکھنے لگی، جو اماں کو شاپنگ دکھا رہی تھی، لیکن وہ ان کے وجود کے گرد لپٹی سیاہ چادریں دیکھ رہی تھی جو انہوں نے اتارے بغیر ہی شاپنگ دکھانا شروع کر دی تھی۔ بے اختیار ہی اس کی نظر سامنے شیشے میں اپنے عکس پر پڑی۔ پرنٹڈ لینن کے سوٹ پر سرخ کریپ کا دوپٹہ تھا۔ اس نے تو دوپٹہ بھی سر پر لینا اب شروع کیا تھا۔ اسے عمر کی غسیلی نظریں یاد آئیں تو اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ میری توبہ جو آئندہ بغیر چادر کے نکلوں۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتی واپس آ گئی، جہاں اماں بیٹیوں پر خفا ہو رہی تھی کہ زینب نے اپنے لیے کیوں نہیں کچھ لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھی، سب کچھ ہے اماں میرے پاس، سب کچھ۔ اس نے احترام سے ان کے ہاتھ تھامے، وہ عظیم بیٹے کی ماں تھی۔ اماں نے بغور اس محبت کے مظاہرے کو دیکھا، پھر آگے کو ہوئی۔ کم 10 کم، آنکھیں گھما کے پوچھ رہی تھی۔ زینب بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ کوئی کام نہیں ہے اماں، ایسے ہی آپ پر پیار آ رہا ہے۔ اس نے لاڈ سے ویسے ہی ان کے گلے میں بازو ڈالے جیسے وہ امی کے گلے میں ڈالتی تھی۔ اماں اور منزہ حیران، جبکہ عائشہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، وہ بھی کھل کے مسکرا دی تھی۔ اسے آج اماں سے بالکل گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ سسرال چلی گئی تھی اور منزہ ٹرپ پر۔ گھر میں مزید خاموشی چھا گئی تھی، وہ سارا دن بوکھلائی سی پھرتی رہتی تھی۔ اماں بھی ٹھنڈ کی وجہ سے جوڑوں میں ہونے والے درد کے باعث زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی۔ اب بھی بوریت سے بچنے کے لیے اس نے صحن چمکانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی دن سے اسے اچھی طرح دھونے کا سوچ رہی تھی، مگر اماں نہیں دھونے دیتی تھی کہ ٹھنڈ بہت ہے، رہنے تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ آج ذرا صورت صاحب بھی موڈ میں تھے، دھوپ خوب نکلی ہوئی تھی۔ اس نے فوری پائپ لگایا اور شروع ہو گئی۔ ابھی آدھے سے زیادہ صحن دھویا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی گیٹ پر آئی اور باہر کھڑے ادھیر عمر آدمی اور ان کے ساتھ کھڑی خاتون کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بھی حیران، مگر خاتون کو زیادہ ہی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی؟ اس نے پوچھا۔ تم عمر کی دلہن ہو؟ وہ خاتون بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عمر کا نام سن کر اس نے طویل سانس لیا۔ یقیناً ان کے رشتہ دار ہی ہیں۔ شادی اتنی سادگی سے ہوئی تھی کہ وہ ان کے پاس اکا دکا ہی رشتہ داروں کو جانتی تھی۔ ہاں جی، اس نے اس بات میں سر ہلا کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ خاتون اب بڑے غور سے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ زینب جذبت سی ہو کر اندر لے آئی تھی انہیں۔ ارے بہو، میرا چشمہ جانے کدھر رہ گیا، دیکھو تو بھلا۔ اماں نے اسے دیکھ کر دہائی دی۔ اماں یہ، اس نے اپنے پیچھے آنے والوں کی طرف اشارہ کیا، مگر اماں پہلے ہی اس کے پیچھے آنے والوں کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ دونوں بڑی گرم جوشی سے اماں سے مل رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ خیر سے تم آج کیسے راستہ بھول گئے عبدالستار؟ اماں نے دیور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ شرمندہ سے بیوی کو دیکھ رہے تھے، جسے کہہ رہے ہوں تم ہی جواب دو اب۔ ارے بھابھی، میں تو کب سے آنے کا سوچ رہی تھی، بس ذرا مصروفیت تھی، ورنہ آپ سے ملنے کا تو بڑا دل تھا میرا۔ وہ خاتون جو غالباً عمر کی کراچی والی چچی تھیں، بڑی مٹھاس سے اماں کو کہہ رہی تھی۔ اماں نے ہنکار بھرا۔ یہ بہو ہے؟ ان کی ایکس رے کرتی نگاہیں ایک دفعہ پھر سے اس پر تھیں، جو آرام سے کھڑی تھی۔ اماں نے ان کی نظر کے تعاقب میں دیکھا، پھر بولی، ہاں اللہ کا کرم ہے، بیٹیوں جیسی بہو مل گئی۔ ان کے کہنے پر زینب جی اٹھی تھی، گویا اماں کبھی بھی اس کی برائی نہیں کرتی تھی، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی مان رکھتی تھیں اس کا۔ اس گھر میں سب ہی مان رکھنے والے تھے۔ چاچی کو شاید تعریف سن کر مایوسی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں آ گئی اور چائے کے ساتھ دیگر لوازمات کا اہتمام کرنے لگی۔ جب اماں کی دوبارہ آنے والی آواز پر وہ باہر آئی، جی اماں، اس نے کہا۔
اوپر کے دونوں کمرے کھلوا دینا، تمہارے چاچا چاچی کچھ دن یہیں رکیں گے، دوسرا کمرہ بھی سیٹ کر دینا، بچیاں بھی ہیں ان کے ساتھ، ماموں کے گھر ٹھہری ہیں، شام تک آ جائیں گی۔ اماں نے تفصیلی ہدایات جاری کی جبکہ وہ سر ہلاتی مڑ گئی۔ اماں، عمر اور باقی سب بھی بہت زیادہ مہمان نواز واقع ہوئے تھے، حالانکہ عائشہ نے اسے بتایا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ بچپن میں گھر بدر ہوئے تھے، مگر اماں کی ہمت سے وہ آج ان سب لوگوں سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ پھر بھی وہ کھلے دل سے ان کی مہمانداری کر رہی تھی، وہ دل ہی دل میں ان کی مزید متعارف ہوئی تھی۔ گھر میں چاچا چاچی اور زارا سارا کے آنے سے کافی ہلچل ہو گئی تھی، وہ کہ وہ دونوں کم گو تھی، عمر کی فیملی مجموعی طور پر ہی کم بولتی تھی، مگر پھر بھی ایک رونق سی ہو گئی تھی۔ ان کی آمد پر عمر نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا، شاید وہ واقعی ایسا ہی تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلا کا بے نیاز اور بلا کا پرسکون۔ البتہ علی، منزہ اور عائشہ سے وہ رات ورثے پر بات کرتے ہوئے جب چاچا کی فیملی کی آمد کے بارے میں بتا رہی تھی تو عائشہ نے بے اختیار آنکھوں پر دل والی ایموجی بھیج کر اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ شکر وہ پہلے ہی سسرال آ گئی تھی۔ منزہ نے بھی بڑی خوشی سے کہا کہ شکر وہ ٹرپ پر ہے۔ البتہ علی کے کمنٹ پر وہ سٹ پٹا کر رہ گئی تھی، اس نے لکھا تھا کہ اس کا اس ہفتے گھر آنے کا ارادہ تھا لیکن وہ اب ان کے جانے کے بعد ہی آئے گا، ساتھ ہی لکھا تھا بھابھی ذرا بچ کے، ہمارے خاندان کی لڑکیاں عمر بائی پر دل و جان سے فدا تھیں۔ وہ سٹ پٹائی اس بات پر تھی کہ یہ واٹس ایپ پر بنا ہوا ان کا فیملی گروپ تھا، وہ عائشہ، منزہ اور علی کے ساتھ ساتھ عمر بھی اس میں ایڈ تھا اور یہ ساری بات چیت گروپ میں ہی ہو رہی تھی۔ جس وقت علی کا کمنٹ آیا عمر اس کے ساتھ ہی تھا کمرے میں، زینب کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے، وہ کہ عمر نے کبھی بھی اس گروپ میں کوئی کمنٹ کرنے کی زحمت نہیں کی تھی مگر وہ پڑھتا ضرور تھا، اس لیے وہ چپ کر کے آف لائن ہو گئی تھی اور دوبارہ منزہ کی ٹرپ کی تصاویر دیکھنے لگی۔ اگلی صبح چاچی اور زارا اس سے پہلے کچن میں موجود تھیں اور ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ زینب ایک لمحے کے لیے چکرا کر رہ گئی، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے چھری اور پیاز لے لی جو وہ آملیٹ بنانے کے لیے کاٹ رہی تھی۔ چاچی نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ چاچی میں بنا لیتی ہوں، آپ بیٹھیں پلیز، اس نے نرمی سے کہا اور زارا کو بھی منع کیا۔ کیوں بیٹھیں بھائی، بعد میں باتیں بھی تم ہی بناؤ گی کہ ماں بیٹیاں مفت میں روٹیاں توڑ رہی ہیں، اور میری زارا تو ویسے بھی بہت سگڑ ہے، فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے منہ بناتے ہوئے زارا کو دوبارہ اشارہ کیا۔ وہ فوراً اٹھ کر چولہے کے پاس چلی گئی۔ زینب بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن چاچی، الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ وہ سیاہ شرٹ اور گرے پینٹ میں روشنیاں بکھیرتا ناشتہ کرنے کچن میں آ گیا۔ اس نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی اور پھر خاموشی سے آ کر ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی چاچی الرٹ ہوگی۔ ارے زارا، پہلے عمر کو ناشتہ دو، میرے بیٹے نے آفس جانا ہوگا۔ ان کے لہجے میں بے حد مٹھاس تھی۔ زارا کے ہاتھ مزید تیزی سے چلنے لگے۔ زینب، مجھے ناشتہ بنا دیں، اس نے اپنے محسوس پرسکون لہجے میں بنا کسی کو مخاطب کیے ڈائریکٹ زینب سے کہا۔ چاچی کا چہرہ سبکی کے احساس سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ زینب سر ہلاتی آگے بڑھی مگر چاچی نے ایک دفعہ پھر اس کا بازو پکڑ کر روک دیا۔ ارے بیٹا، زارا بنا رہی ہے نا۔ ان کی بات پر عمر نے پہلی دفعہ سر اٹھایا اور بغور انہیں دیکھا، پھر کہا زینب، میرا ناشتہ بناؤ۔ وہ اب بھی چاچی کو ہی دیکھ رہا تھا جن کا رنگ بری طرح اڑ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ زینب نے زارا کے ہاتھ سے بیلن لے لیا جو اس نے مسکراتے ہوئے ہی زینب کو تھمایا تھا۔ یقیناً وہ اچھی لڑکی تھی۔ وہ بیلن تھما کر باہر چلی گئی جبکہ چاچی شرمندگی سے کچھ دیر پہلے کھڑی رہیں، پھر باہر چل دیں، جبکہ زینب بھی شرمندہ سی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے چاچی کا شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا تھا، بہرحال وہ بڑی تھیں، مگر یہ بات عمر سعید کو کون سمجھائے، یہاں وہی ہوتا تھا جو وہ چاہتا تھا اور بس۔ بہو ادھر آؤ ذرا۔ وہ مغرب کی نماز اماں کے کمرے میں ادا کرتی تھی، آج بھی ادا کر کے جانے لگی تو ان کی پکارنے پر مڑی۔ جی، وہ ان کے بیڈ پر ہی آ گئی۔ عبدالستار نے باتوں ہی باتوں میں علی کے لیے کہا ہے۔ اماں نے کہا تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا کہا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اماں سٹ پٹائیں۔ یہ لو، سیدھی بات کیے پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ گویا اس کی دماغی حالت پر شبہ کر رہی تھی۔ زینب شرمندہ سی ہوگی، وہ واقعی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ عبدالستار اور عذرا چاہ رہے ہیں کہ علی کے لیے زارا یا سارا میں سے کسی کو لے لیں۔ اماں نے اب باقاعدہ ہاتھ نچا کے اسے سمجھایا تو اس کے منہ سے بے اختیار اوہ نکل گیا تھا۔ بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ اماں نے اب آگے کو ہو کے آہستہ سے پوچھا۔ وہ ایک دفعہ پھر حیران ہوئی۔ میں کیا کہوں؟ اس کی آنکھیں پھیل سی گئی جبکہ اس کے یوں کہنے پر اماں نے بے اختیار ہی سر پر ہاتھ مارا اور ناراض سی پیچھے کوئی مانو بالکل ہی عقل سے پیدل ہو۔ ارے میں پوچھ رہی ہوں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ اب تھوڑی ناراضی سے بول رہی تھی۔ میں کیا رائے دے سکتی ہوں اماں؟ علی بھائی سے پوچھ لیں، اگر وہ کہیں اور انٹرسٹڈ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ زارا اور سارا دونوں ہی اچھی لڑکیاں ہیں، باقی آپ کی مرضی، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ جواباً اماں نے لمبا سا کہنے پر اکتفا کیا، پھر ایک طویل سانس بھر کر اس سے مخاطب ہوئی۔ تم ذرا پوچھنا آج علی سے اور پھر عمر سے بھی پوچھنا۔ اماں کے کہنے پر وہ زور سے اچھلی۔ نہیں اماں، عمر سے آپ خود پوچھ لیجئے گا۔ اس سے صبح والا اس کا رویہ یاد آ گیا تھا۔ اماں نے جواباً گھور کے اسے دیکھا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اوکے میں ہی پوچھ لوں گی۔ اسے اماں کے ہاتھوں ہونے والی پچھلی بار کی عزت افزائی بھی یاد آ گئی تھی، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اٹھ کے باہر آ گئی تھی۔ ماں ہو یا بیٹا، سہنا تو اسے ہی تھا۔
ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ سگریٹ سلگائے ہمیشہ کی طرح ٹیپ ریکارڈر آن کیے چت لیتا تھا۔ زینب علی سے بات کر کے آئی تھی، جواباً اس کا سارا فیصلہ عمر پر چھوڑ دینے پر وہ عمر سے بات کرنے آئی تھی۔ علی نے اس سے کہا تھا کہ وہ کہیں بھی انٹرسٹڈ نہیں، اگر عمر بھائی راضی ہیں ادھر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ وہ مطمئن سی اندر چلی گئی۔ اسے کمگو اور سادہ سی زارا بہت اچھی لگی تھی، حالانکہ سارا زیادہ ملنسار تھی، مگر پھر بھی اسے پتہ نہیں کیوں زارا زیادہ اچھی لگی تھی۔ رہی چاچی کی بات تو انہوں نے تھوڑی آنا تھا بیٹی کے ساتھ بیاہ کے، اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو کوئی مذائقہ نہ تھا۔ اس شمع فروزاں کو آندھی سے ڈراتے ہو، اس شمع فروزاں کے پروانے ہزاروں ہیں، مغنیہ گنگنا رہی تھی اور وہ مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ عمر، اس نے بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ کر آہستہ سے پکارا۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں بغیر چونکے کہا تھا۔ ایک بات کرنی ہے آپ سے، اس نے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ کریں؟ اس کے سکون میں کوئی فرق نہ آیا تھا، وہ اب تیسری سگریٹ سلگا رہا تھا۔ زینب نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا آپ اسے 2 منٹ کے لیے بند نہیں کر سکتے؟ اس کے منہ سے بے اختیار ہی نکل گیا تھا۔ جواباً اس کے لائٹر جلاتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے، اگلے ہی لمحے اس نے بڑے سکون سے اسے سلگایا، اور اس کی اس حرکت پر وہ غصے سے سرخ ہو گئی تھی، یعنی کہ حد ہو گئی۔ اس کے اندر کی خود سر زینب ایک بار پھر جاگ گئی تھی۔ علی، سارا، چاچی، وہ سب بھول گئی۔ ایک جھٹکے سے آگے ہو کر اس نے سگریٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر بازو پیچھے کر لیا تھا، جبکہ عمر اس کی اس جرأت پر اسے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس نے بازو آگے نہیں کیا تھا، وہ ڈٹ گئی تھی۔ یہ دے دیں مجھے۔ آنکھوں کے برعکس لہجہ بلا کا پرسکون تھا۔ پہلے میری بات سنیں، وہ بے خوفی سے بولی۔ وہ کھول کے رہ گیا تھا۔ زینب، اس کا لہجہ تنبیہی تھا۔ دھمکاتا ہوا وہ سر جھکا گئی تھی، مگر سگریٹ ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں دبا تھا۔ اگر وہ ضدی تھا تو پھر اس نے ابھی زینب فاطمہ کی ضد بھی نہیں دیکھی تھی۔ چلو آج دیکھ ہی لے۔ آئی سیڈ واپس کریں۔ وہ اب ایک ایک لفظ چبا رہا تھا، سکون ختم ہو رہا تھا۔ زینب نے آہستہ سے سگریٹ والا ہاتھ آگے کیا اور اسے واپس کرنے کے بجائے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ او مائی گاڈ! سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ اسے روک ہی نہیں سکا، اور اس کے ہونٹ جلنے پر وہ ہوش میں آیا۔ ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اس سے سگریٹ چھیننی چاہی، مگر اس نے مٹھی بند کر لی تھی۔ ہتھیلی بھی ہونٹوں کی طرح جل اٹھی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے متواتر پانی بہہ رہا تھا۔ دانت اس نے اتنی سختی سے ہونٹوں پر جمائے ہوئے تھا کہ خون رسنے لگا تھا۔ سگریٹ بند مٹھی میں بجھ چکی تھی، جبکہ وہ حیران سا معاف دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ ان بے تاثر آنکھوں میں لکھی حیرانی کی تحریر پڑھ رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی کہ وہ ان آنکھوں میں کبھی کوئی تاثر دیکھے۔ تو ثابت ہوا عمر سے، تمہیں پڑھنے کے لیے مجھے ہر بار خود کو تکلیف دینی ہوگی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں۔ کمرے میں یہی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے بے بس سا اسے دیکھے گیا، پھر بہت شدت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پاگل ہیں آپ؟ لہجہ پرسکون اور آنچ دیتے جذبوں کی شدت لیے ہوئے تھا۔ ہول اتر رہا تھا۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرائی تھی، جبکہ وہ ہر چیز بھلائے بس مرہم رکھ رہا تھا، پوری شدت کے ساتھ، پورے جذبوں کے ساتھ۔ اگلی صبح اس کے لیے ہر لحاظ سے خوشگوار تھی، اور اس خوشگواریت میں مزید اضافہ علی اور منازہ کو گھر میں دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ آگے پیچھے ہی آئے تھے، شاید ان کے آنے کی خوشی تھی یا کچھ اور بات تھی۔ آج تو عمر سعید نے بھی چھٹی کر لی تھی۔ مری سے تو میں ہو کر آئی ہوں، لیکن نکلی ہوئی آپ ہیں۔ منازہ شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی، اندرونی خوشی پھوٹ پھوٹ کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ خیر تو ہے، بڑی خوش ہیں؟ اس نے آنکھیں گھمائی۔ ہاں نا، بہت خوش۔ اس نے ہونٹ کا ایک کونا دباتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ دراصل میں مس کر رہی تھی تمہیں، شکر ہے تم آ گئی، اس لیے میں خوش ہوں۔ بدنستہ بات بدل گئی۔ السلام علیکم یا اہلِ کچن۔ علی کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ عمر بھائی چلے گئے آفس؟ علی نے سوالیہ نظریں سے اس کی طرف دیکھا۔ عمر کے نام پر اس کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی۔ بے اختیار ہی اس نے ہتھیلی بھیگتی محسوس کی۔ آج وہ نہیں گئے، میں نے جگایا تھا اور آج آپ دونوں کے آنے کا بھی بتایا تھا، کہنے لگے نہیں جانا آج، پھر دوبارہ سو گئے۔ اس نے جلی ہوئی ہتھیلی پر دوسرا ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ خیر آپ ملے سارا سے؟ اس کو یکدم جیسے یاد آیا۔ علی بے اختیار مسکرایا۔ ہاں جی، اس کے لہجے میں پسندیدگی کا تاثر تھا۔ اچھی ہے نا؟ وہ پرجوش ہوئی۔ علی کو اس کا جوش دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ بھابھی میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، میری کزن ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کئی سالوں بعد دیکھا ہے تو فرق تو آیا ہے، اور وہ کہتے کہتے رکا۔ اور وہ دونوں آگے کو ہوئیں۔ اور یہ کہ واقعی اچھی ہے، اب آپ فائنل کر لیں بس، اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے منہ سے بے اختیار یاہو نکلا تھا۔ خدا کی مہر پھر سے سب کے لیے آ گئی ہوگی۔ بس آج کل کی لڑکیاں بھی نا، یہ اتنی اتنی سی چیز دیکھ کے ڈر جاتی ہیں۔ اماں ان کا نعرہ سن کر ہڑبڑا اٹھی تھیں اور کیا سرائی کر رہی تھیں۔ ارے بہو، یہ عمر نہیں اٹھا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ انہوں نے وہیں سے آواز لگائی۔ جی اماں ٹھیک ہے، رات کافی دیر تک کام کرتے رہے اس لیے آج نہیں گئے۔ اس نے ناشتہ سامنے رکھ کر انہیں تسلی دی۔ چاچا اور چاچی بھی ادھر ہی آ گئے تھے۔ بات کی تو نے عمر سے؟ اماں کا لہجہ ان کے آتے ہی سرگوشیانہ سا ہو گیا تھا۔
اماں وہ مصروف تھے رات، اب کرتی ہوں۔ ویسے علی بھائی اپنی رضامندی دے چکے ہیں، اس نے اپنے تئیں اماں کو مطمئن کیا۔ خیر عمر سے بات کر کے بتانا۔ اماں نے ہنکار بھر کے ناشتہ شروع کر دیا اور وہ بھی دل ہی دل میں عمر سے بات کرنے کا ارادہ کر کے کچن میں آ گئی، جہاں سارا اور منازہ پہلے سے موجود تھی۔ علی برآمدے میں کھڑا ادھر ہی دیکھ رہا تھا، اس کے دیکھنے پر جھیم کر رہ گیا۔ ناشتے کی ٹریس نے صوفے کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر آئینے کے سامنے کھڑے بال بناتے عمر کو دیکھا۔ خواہ مخواہ اتنا تردد کیا جا رہا تھا، حالانکہ اس کے سنہری بال کبھی بھی سیٹ نہیں ہوئے تھے، اسی کی طرح ہر وقت الجھے سے رہتے تھے۔ وہ پھر سے کھو گئی تھی۔ بال بنا کے وہ مڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ یہ ناشتہ، وہ خواہ مخواہ نروس ہونے لگی تھی، حالانکہ وہ بالکل پرسکون تھا۔ آ جائیں آپ بھی، عمر نے ہاتھ پکڑ کر اسے بھی بٹھا لیا تھا۔ وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اس صناعت پر حیران ہوتی ادھر ٹک گئی اور نظریں اس کی مخروطی انگلیوں پر ٹھہر گئیں۔ بڑے آرٹسٹک ہاتھ تھے اس کے، ہاتھوں سے نظر اب کلائیوں پر تھی۔ دائیں کلائی پر سجی بلیک رسٹ واچ، اس سے کچھ اوپر ہمیشہ کی طرح فولڈ کی ہوئی آستین ہے۔ میں کھلا دوں؟ عمر کی آواز پر وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ نہیں، میں لے رہی ہوں نا، اس نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا اور دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرتی تیزی سے لقمہ توڑنے لگی۔ کچھ کہنا ہے؟ آج اس کا لہجہ بے حد نرم تھا، بہت آہستہ سے ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے اس نے دوبارہ اس کا جلا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زینب کا دل پھر سے رفتار پکڑنے لگا۔ سوری، آئندہ نہیں پیوں گا، مگر آپ کے سامنے۔ وہ دکھ سے اس کی ہتھیلی دیکھ رہا تھا، پھر اس کی طرف دیکھا جو دھڑکتے دل کے ساتھ خوشی سے کانپ رہی تھی، گویا وہ مانی رکھتی تھی۔ اس کی تکلیف، اس کی بات عمر سعید کے لیے مانی رکھتی تھی، اہمیت رکھتی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ وہ پوری شدت سے ان لمحوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا جو وہ کہتا نہیں تھا؟ ہر بات کہنے کی بھی نہیں ہوتی۔ لمحوں میں اس نے خوش فہمیوں کے جھال بن لیے تھے۔ کیا جادو تھا اس شخص کے پاس؟ وہ چھڑی گھماتا اور وہ ہوش ہو جاتی تھی۔ اس کے سحر میں جکڑی جاتی تھی۔ اگر یہ جان جائے کہ کتنی پاگل ہوں میں اس کے لیے۔ اپنے ہونے پر فخر کرو گے تم عمر سعید، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ کوئی تمہیں اتنا چاہتا ہے اور پوچھتا ہے، تمہارے ایک نرم فکرے سے پگھل جاتا ہے۔ وہ پہنچ گئی تھی اپنی دنیا میں۔ زینب، عمر کے مسکراتے لہجے پر اس نے بمشکل تھوک نکل کر اپنی شرمندگی چھپانا چاہی۔ کیا کہتے ہوں گے؟ پاگل ہے یہ لڑکی۔ کوئی بات کرنی ہے آپ کو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے بے اختیار ہی ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہاں جی، کرنی تو ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بات یاد کر کے وہ پھر سے پرجوش ہو گئی۔ سارا ہے نا اپنی؟ اماں چاہتی ہیں علی بھائی کے لیے مانگ لیں، انفیکٹ چاچی بھی چاہتی ہیں اور علی بھائی کو بھی اعتراض نہیں۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ آپ سے پوچھ لوں تو فائنل کر دیں؟ وہ جوش سے کہتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی جو بالکل خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں چاچی کے جانے سے پہلے ہی فائنل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے تائید چاہی۔ اس کی ضرورت نہیں، علی کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں جو چاچی کی بیٹی یہاں آئے۔ اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ اس نے بے تاثر لہجے میں قطعیت سے کہا۔ زینب سن سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کی بات پر پھر اس کے کھڑے ہونے میں ہوش میں آئی۔ مگر علی بھائی اور اماں راضی ہیں، سارا بہت اچھی لڑکی ہے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ بس، نرمی غائب ہو گئی تھی لہجے سے۔ کون راضی ہے کون نہیں، ڈزنٹ میٹر، میں نے کہہ دیا نہیں تو نہیں، دیٹس فائنل۔ اس کے لہجے میں اب تحکم تھا۔ وائی ڈزنٹ میٹر، شادی علی کی ہونی ہے، جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ وہ بحث پر آ گئی تھی۔ عمر نے مڑ کر ایک نہایت سرد نظر اس پر ڈالی۔ اس کے پورے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ بے اختیار ہی ڈر کے پیچھے ہوئی۔ مجھے بحث کرنے والی اور آگے سے تر جواب دینے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں، اس نے ناگواری سے کہا اور وہ چپ چاپ سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ میری پیکنگ کر دو، مجھے 10-12 دن کے لیے سندھ جانا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اور کہتے کہتے رکا۔ زینب نے سر اٹھایا۔ آئندہ یہ بات میں دوبارہ نہ سنوں، اس گھر میں چچا کی بیٹی کے علاوہ ہر عورت آ سکتی ہے، مگر وہ نہیں۔ غصے سے کہتا ہوا وہ سگریٹ کی ڈبیا اٹھاتا باہر چلا گیا تھا اور وہ بوجھل دل کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ علی کو سارا کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ کیسے لڑ رہی ہے اندر سے۔ عمر سعید کے اس رات سندھ جانے کے بعد علی نے بےتابی سے اس سے پوچھا تھا کہ آیا اس نے عمر سے بات کی یا نہیں۔ بھابھی آپ نے بات کی؟ میں چاہتا ہوں جلدی فائنل ہو سب، کہیں چاچا چاچی کسی اور جگہ نہ بات کر لیں اس کے لیے۔ علی کے لہجے کی بےتابی پر وہ دوبارہ سن ہو گئی تھی۔ اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں رہا تھا کہ وہ کتنا سیریس ہو گیا، اور پھر اس رات اس نے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ لیا۔ اماں، عمر کہہ رہے تھے انہیں کوئی اعتراض نہیں، بات پکی کر، کہہ رہے تھے ان کا انتظار نہ کرے اور نہ ہی انہیں فون کر کے جلدی آنے کا کہیں، وہ بہت مصروف ہوں گے۔ اس کے کہنے پر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ گو کہ اماں عمر کے بغیر رسم کرنے پر ہچکچا رہی تھیں، مگر اس نے عمر کہہ رہے تھے کہ رٹ لگا کر اماں کو منا ہی لیا۔ وہ جانتی تھی عمر کی فیملی میں بات پکی ہو جائے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ مانگ چھوڑنا بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، اور آج اس کو کئی 8 دن ہو گئے تھے اور رسم ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد اسے آنا تھا، اور پھر نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ مگر چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ علی اور سارا کے چہرے پر پھیلی مطمئن مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ چاچا چاچی کے شرمندہ سے چہرے، اماں کا پرسکون چہرہ، عائشہ اور منزہ کی کھلکھلاہٹیں، اتنے سارے رشتوں کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہی ہے۔ چلیں، آپ کی نظروں میں میرا مقام نہ صحیح۔ اس نے آنسو پیتے ہوئے خیالوں میں سے مخاطب کیا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔
واٹس ایپ فیملی گروپ میں عائشہ نے فنکشن کی ساری تصاویر اپلوڈ کر کے علی اور سارا کو بیسٹ وشز دی تھی. اوپر سے سارا کو ایڈ کر کے گویا جلدی پر تیل کا کام کیا. وہ بوکھلائی سی تصویریں دیکھ رہی تھی. اسی گروپ میں عمر بھی ایڈ تھا. یہ پہلو تو اس کے ذہن میں ہی نہیں رہا تھا. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد عمر کالنگ دیکھ کر اس کا دل حقیقی معنوں میں اچھل کر حلق میں آ گیا تھا. اس وقت تو بڑی دلیری دکھا رہی تھی. اب سرد ہوتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ریسیور کان کو لگایا. کر لیا آپ نے اپنی مرضی, مل گیا سکون, اٹس اوور ناؤ. کال اٹینڈ کرتے ہی اس کا لہجہ اسے بالکل برف میں ہی دفن کرنے لگا تھا. اس سے ایک لفظ بھی نہ بولا گیا. مجھے لگا تھا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, زینب فاطمہ میرے ہی پیچھے کھڑی ہوگی, میرے ساتھ. اب اس کے لہجے میں اذیت تھی. وہ تڑپ اٹھی. خیر, آپ نے بھی ثابت کر کے دکھایا کہ میری بات کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. الٹا میری طرف سے ہاں بول کر آپ نے میری ذات کی ہی نفی کر دی. اس لیے آئندہ آپ مجھ سے کبھی بھی کوئی امید نہ رکھیے گا. آپ کی عزت میں نے رکھ لی اماں کے آگے کہ ہاں میں نے ہی بولی تھی, مگر آج کے بعد آپ میرے لیے ایک اجنبی کے سوا کچھ نہیں. فون کٹ چکا تھا اور وہ پتھرائی سی کھڑی تھی, بالکل صاف. زینب فاطمہ میرے پیچھے کھڑی ہوگی, مگر نہیں. اس کے لہجے میں مان ٹوٹنے کی اذیت تھی. زینب نے دونوں ہاتھوں سے بے اختیار اپنا منہ ڈھانپ لیا تھا. آج کے بعد آپ میرے لیے ایک اجنبی کے سوا کچھ نہیں. بہت آہستہ سے جان اس کے وجود سے نکلی تھی. ان 4 ماہ میں اس نے کبھی اسے اتنا تلخ بولتے ہوئے نہیں سنا تھا, اور اسے دیکھ کر خود سے بھی اجنبی ہو جاتی تھی. اور آج اس کے لیے اجنبی ہو گئی تھی تو کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ نہیں. وہ کانپ اٹھی تھی. عمر بھائی کی ضد اور غصہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے, وہ غصے میں کچھ بھی کر دیتے ہیں. عائشہ کی کہی ہوئی بات اسے یاد آئی. نہیں پلیز نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, نہیں. اس کے حلق سے چیخیں نکلتی چلی گئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر وہیں گر گئی تھی. کسی نے کاٹا تھا یا شاید کچھ باریک سے اس کے بازو پر چبھا تھا. اس کے ذہن پر چھائی تاریکی سمٹنے لگی. لاشعور سے شعور میں آتے ہوئے اس نے بمشکل بھاری ہوتی آنکھیں کھولی تھی اور دھندلی سی نظروں سے دیکھا. وہ ہسپتال میں تھی شاید. بے اختیار ہی سے کچھ یاد آیا تھا تو ساری حسیات بیدار ہو گئی تھی. عمر, وہ تڑپ کر اٹھی. اماں اور عائشہ تیزی سے اس کی طرف مڑی. میری بچی. اماں نے فوراً اس سے ذات لگایا. شکر ہے تجھے ہوش آ گیا. وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھی. ہماری تو جان نکل گئی تھی. انہوں نے اس کا منہ چوما. اماں. عمر رونے کی وجہ سے کوئی لفظ منہ سے نہیں نکل رہا تھا. اماں نے آہستہ سے اسے پیچھے ہٹایا. یہ کھڑا عمر, کر لے حساب کتاب, میں تو بعد میں ہی نپٹوں گی اس سے. وہ سکون سے کہہ کر عائشہ کو لیتی باہر چلی گئی, جبکہ وہ ساخت خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے کھڑا تھا. پھر آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا. اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی. مجھے مت چھوڑیں پلیز, میں کبھی آپ کی حکومت دولی نہیں کروں گی, کبھی نہ نہیں کروں گی. آپ بے شک مجھے نہ بلائیے گا, مگر میرے سامنے رہیں, مجھے دور نہ کریں. وہ ہچکیاں لے رہی تھی. اسے کھو دینے کا خوف ایسا تھا کہ اس کی جان واقعی نکل رہی تھی. زینب, کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ بولا. اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی. میں بھلا چھوڑ سکتا ہوں آپ کو؟ وہ اپنے فیصلے سنانے والا اس سے پوچھ رہا تھا. چھوڑ دیں گے آپ کو میں اچھی نہیں لگتی. وہ سسکی. کس نے کہا اچھی نہیں لگتی؟ لہجہ بہت نرم تھا. کوئی بات نہیں مانتے آپ میری. شکوے شروع ہو گئے تھے. آپ کی تو مانتا ہوں, منوا لیتی ہیں آپ. اس کا لہجہ گمبھیر آنچ دے رہا تھا. کبھی رو کے, کبھی خود کو تکلیف میں ڈال کے. وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا. جان گئی ہیں نا کہ آپ کے آنسو تکلیف دیتے ہیں مجھے, اس لیے رو کر منوا لیتی ہیں. آپ کی تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے, اس لیے منوا لیتی ہیں. وہ ہارے ہوئے لہجے میں اس پر جھکا. زینب کی سانسیں الجھنے لگی. وہ بے یقین سی پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی. مگر جی آخری بار ہے, سنا آپ نے؟ اس نے ماتھے پر مہر ثبت کی اور ساتھ ہی تنبیہ کی. وہ آنکھیں موندے دل کی دھڑکن سنبھال رہی تھی. آئندہ ویسے ہی منوا لیجیے گا, یہ طریقہ چھوڑ دیں اب. وہ اب جلی ہوئی ہتھیلی جو کافی ٹھیک ہو چکی تھی دیکھ رہا تھا. مجھے لگا چچا چچی نے ماضی میں جو کیا ہمارے ساتھ, ہم بھی بدلہ لیں گے, مگر اماں نے ہمیشہ ہمیں سکھایا تھا کہ اپنا ظرف بڑا کرو, اور دیکھیں ذرا میں کم ظرف بن کر ان جیسا ہی ہونے لگا تھا غصے میں. میں نے سوچا ہی نہیں کہ مجھ میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے, کیونکہ میری ماں کی تربیت یہی ہے. وہ شرمندہ سے کہہ رہا تھا. زینب نے بے اختیار مسکراہٹ چھپائی. آپ راضی ہیں نا آپ؟ وہ پرجوش ہوئی. آپ نے راضی کر لیا ہے. وہ مسکراتے ہوئے پھر سے جھکا, جبکہ وہ دھڑکنیں سنبھالتی سر ہو کر آنکھیں بند کر گئی تھی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی تھی جس نے اسے پھر سے نواز دیا تھا اس کی اوقات سے بڑھ کر. زندگی بس اسی کا نام ہے کہ رشتوں کی نازک ڈور کو سنبھل کر تھامنا ہوتا ہے, اور پھسلنے بھی لگیں تو بھی ڈرنا نہیں ہے. صحیح جگہ پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کرنی ہے, اور بس پھر اللہ تو تھام ہی لیتا ہے.